السلام علیکم ویورز۔ خالد جان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو یلدز بہت روتی ہے۔ یلدز کی ماں یلدز کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خالد جان کسی اجنبی کے ساتھ نہیں، اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ تم ایک مضبوط عورت ہو، تمہیں اب کوئی نوکری ڈھونڈنی ہوگی اور پیسے کمانے ہوں گے تاکہ تم کورٹ کو ثابت کر سکو کہ تم خالد جان کی دیکھ بھال کر سکتی ہو۔ پھر یلدز کہتی ہے میں بہت جلد اپنے بیٹے کو اپنے پاس لے آؤں گی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ کریم یلدز کو فون کرتا ہے اور یلدز کو ملنے کے لیے کہتا ہے۔ پہلے تو یلدز انکار کر دیتی ہے لیکن پھر مان جاتی ہے۔ جب یلدز کریم سے ملنے جاتی ہے تو کریم یلدز سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن اگر تم نے میری آفر مان لی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ پھر یلدز کریم کو خالد جان کی کسٹڈی کے کیس کے بارے میں بتاتی ہے۔ کریم کہتا ہے تم فکر مت کرو، میں تمہاری طرف سے گواہ بن جاؤں گا۔ یلدز کریم سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ خالد تمہارے خلاف ہو جائے گا؟ جواب میں کریم کہتا ہے کہ خالد ہے کون، میں اس سے نہیں ڈرتا، میں نے ایک پلان بنایا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں تمہاری پوری طرح سے ہیلپ کروں گا کہ تمہیں تمہارا بیٹا مل جائے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ آسمہ زہرا مراد سے ملنے جاتی ہیں۔ آسمہ مراد سے پیسے مانگتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، ہم اس وقت کسی اور کے گھر پہ رہ رہی ہیں، لیکن مراد آسمہ کو پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اس کام میں رسک ہے۔ آسمہ کہتی ہے کہ پھر میں یلدز کو کیا کہوں گی پیسوں کے بارے میں؟ مراد کہتا ہے کہ آپ کہہ دینا کہ آپ نے بینک کے ذریعے انویسٹمنٹ کی ہے، جب میں آپ کو پیسے دے دوں گا پھر آپ کہنا آپ کو پیسے واپس مل گئے ہیں۔ علی کوور کے گھر سے چلا جاتا ہے، وہ کایا کے گھر جاتا ہے سرپرائز دینے، وہاں اسے شائقہ ملتی ہے۔ شائقہ علی کو ویلکم کرتی ہے، وہ علی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سب کچھ جانتے ہو اسی لیے واپس آ گئے ہو؟ پھر آگے سے علی کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہو، میری غیر موجودگی میں کیا ہوا ہے؟ آگے سے شائقہ علی کو بتاتی ہے کہ عالیہ نے خالد سے شادی کر لی ہے۔ علی حیران ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ کایا بھی آ جاتا ہے۔ علی کہتا ہے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، وہ دونوں تو ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے۔ آگے سے شائقہ کہتی ہے کہ خالد مجھ سے اور یلدز سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عالیہ سے شادی کر لی۔ علی کہتا ہے لیکن میری موم نے اس کی ہیلپ کیوں کی؟ شائقہ کہتی ہے میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ ایسی انسان ہے، تم لوگ ہی اندھے تھے۔ پھر علی کہتا ہے کہ ہم ان کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اب وہ میری زندگی میں نہیں رہیں گی۔ آگے سے کایا علی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے، تمہیں اس سے اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوور دیکھتا ہے کہ علی گھر پہ نہیں ہے، وہ عالیہ کو کال کر کے بتاتا ہے۔ عالیہ سمجھ جاتی ہے کہ علی ضرور کایا کے پاس گیا ہوگا اور اسے سب پتہ چل گیا ہوگا۔ پھر علی عالیہ سے ملنے جاتا ہے، وہ عالیہ پہ خوب غصہ کرتا ہے۔ عالیہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے لیے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا۔ آگے سے علی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اب میں بھی وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا، آپ بس اپنے بارے میں سوچتی ہو، اب سے آپ میری موم نہیں ہو۔ تبھی وہاں پہ کریم آ جاتا ہے۔ علی کریم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم جانتے تھے کہ تمہارے ڈیڈ اور میری موم شادی کرنے والے ہیں؟ کریم کہتا ہے ہاں میں جانتا تھا۔ پھر علی کریم سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب سے تم لوگوں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ کایا خالد کے آفس میں جاتا ہے۔ خالد کایا سے کہتا ہے کہ ہم پرانے دوست ہیں، میں تمہیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے عالیہ سے شادی کیوں کی۔ کایا کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں کسٹڈی کیس کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، تم نے یلدز پہ جو الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے پاس کریم اور یلدز کی جو تصویریں ہیں ان سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، تم صرف شک کی بنیاد پہ ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کر رہے ہو۔ خالد کہتا ہے مجھے کوئی شک نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ یلدز نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ کایا کہتا ہے تم نے شائقہ کے ساتھ جو کیا ہے میں نے اسے معاف نہیں کیا، اب میں تمہیں کورٹ میں ملوں گا۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شائقہ خالد کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ خالد کہتا ہے تمہیں ایسا کیوں لگا تھا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں گا جس نے مجھے دھمکایا ہو؟ شائقہ کہتی ہے کہ میں بس ان تصویروں کے بدلے میں تم سے کچھ چاہتی تھی، مجھے افسوس ہوا کہ تم نے میرے بارے میں ایسا سوچا۔ خالد کہتا ہے میں نے تم سے بدلہ نہیں لیا، میں نے بس حساب برابر کیا ہے۔ پھر شائقہ خالد سے پوچھتی ہے کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر کریم کو نوکری سے کیسے نکال سکتے ہو؟ خالد شائقہ کو جواب میں کہتا ہے کہ میرے شیئرز تم سے زیادہ ہیں، مجھے تم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود فیصلے کر سکتا ہوں۔ پھر شائقہ کریم کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے نوکری پر نہیں رکھ سکتی۔ کریم کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن تم اس سے بدلہ لیے بغیر آرام سے کیسے رہ سکتی ہو؟ شائقہ کہتے ہیں تم فکر مت کرو، میں اسے بدلہ ضرور لوں گی۔ تو ویورز شائقہ اب خالد سے بدلہ لینے کے لیے کیا کرے گی، یہ جاننا انٹرسٹنگ ہوگا۔ ویورز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، آنے والے ایپیسوڈز تک کے لیے اللہ حافظ۔